على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ارشاد ربانی ہے اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پھر فرمایا ہے میرے پروردگار، بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ حاکمین میں سب سے زیادہ اچھے فیصلے کرنے والے ہیں. فرمایا ہے نوح، بے شک وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں. بس نہ سوال کرنا اس چیز کا جس کا آپ کو علم نہیں ہے. بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ناواقف لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. فرمایا ہے میرے پروردگار، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں سوال کروں اس چیز کا کہ جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. فرمایا اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور ان برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور ان امتوں پر جو آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ امتیں جن کو ہم نفع دیں گے کفر کی حالت میں ہوں گی تو پھر ان کو چھو لے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب. یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم اس سے پہلے. تو صبر کیجیے، بے شک اچھا انجام متقین کے لیے. نوح علیہ السلام کا واقعہ اور طوفان نوح کا تذکرہ آپ سماعت فرما رہے تھے. جس وقت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور وہ کافروں کے ساتھ نہ ہو تم،
تو اس نے کہا تھا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ درمیان میں اللہ کریم نے ان کی گفتگو کو ختم کر دیا، موج حائل ہو گئی۔ اب شفقت پدری نے ایک اور راستہ لیا۔ نوح علیہ السلام نے پھر اپنے رب سے گفتگو کی، مناجات کی، پکارا، دعا مانگی کہ یا اللہ کریم میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، تو بیٹا بھی تو میرا اہل ہے۔ مفسرین کہتے ہیں صراحتاً و وضاحتاً بیٹے نے کبھی باپ کے سامنے کفر نہیں کیا تھا، منافقانہ چال میں تھا۔ نوح علیہ السلام کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کافرانہ مزاج رکھتا ہے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ جب وہ گفتگو ہوئی کہ یہ تو صریحا نہیں آ رہا ایمان والوں کی کشتی میں، اور جس طرح کہ قرآن کریم کی آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ کو نہیں علم اس کے بارے میں کہ یہ کفر پر قائم ہے، تو جس کا آپ کو علم نہیں اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ اللہ کے پیغمبر اگر ان کو معلوم ہوتا بیٹا کافر ہے تو بیٹے کے بارے میں کبھی سوال نہ کرتے، کیونکہ پچھلی آیت میں گزر چکا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ جب عذاب آئے گا، طوفان نوح شروع ہوگا، وہ طوفان، تو میرے پیغمبر ان لوگوں کے بارے میں میرے ساتھ بات نہ کرنا جو کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، انہم مغرقون، انہوں نے غرق ہی ہونا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو، میرے بیٹے کو میرا اہل چھوڑ دے۔ حکم ربانی ہوا میرے پیغمبر انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر اہل میں سے نہیں۔ اچھا دیکھیے، فرمایا کہ بے شک اعمال صالحہ اس کے نہیں استحقاق نہیں رکھتا۔ انت احکم الحاکمین، تیری قدرت اور تو حاکم ہے، اگر تو اس کو بچانا چاہے تو اب بھی اس کے اندر ایمان القاء کر سکتا ہے اور اس کو تو بچا سکتا ہے۔ انت احکم الحاکمین، اپنی قدرت کے ذریعے سارے کام تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں۔ معلوم ہوا قومیت کی بنا پر، نسبیت کی بنا پر، دمویت یا خونی رشتے کی بنا پر، لون، قبائل، رنگت، زبان کی بنا پر کوئی نہ وطنیت ہے، نہ قومیت ہے، نہ اسلامیت ہے، بلکہ اصل رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے، ایمان کا رشتہ ہے، ورنہ نہیں۔ اگر کوئی مذہب اور ہے، عقیدہ اور ہے تو کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں بدر ہو یا احد یا خندق، یہ جو جنگیں لڑی گئی ہیں وہاں باپ بیٹا برسر پیکار تھے، کیونکہ مذہب کا فرق تھا، ایمان اور کفر کی بات تھی۔ اگر بات باپ بیٹے نسبت رشتے کی ہوتی تو وہاں ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہ آتی۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنا کہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بیٹا بھی، تو طباق سے نوالا لیتے ہوئے بیٹے نے کہا ابا فلاں جنگ کے اندر ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے ابا سمجھ کر چھوڑ دیا تھا آپ کو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لقمہ طباق میں دوبارہ چھوڑ دیا، اور فرمایا تو نے مجھے چھوڑ دیا تھا ابا سمجھ کر، اللہ کی کبریائی کی قسم اگر تو میری زد میں آتا تو ایک کافر سمجھ کر اور دشمن رسول سمجھ کر، میں بیٹا سمجھ کر تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، تہ تیغ کر دیتا، تیری گردن اڑا دیتا میں۔ اس لیے کہ نسبت اور رشتہ وہی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ قرآن کریم میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن سارے رشتے خونی ختم ہو جائیں گے، نسبی رشتے، ایک لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہمیشہ قائم ہوگا، متقین تقوی کا رشتہ قائم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو بات کی تھی کہ اگر قریبی رشتہ دار اور میری قوم اور برادری کے لوگ بھی ہو تم، لیکن شرک میں تم مبتلا ہو، تو فرمایا انا براء منکم، میں تم سے بری ہوں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان سے بھی بری ہوں، کفرنا بکم، میں ان بتوں کا بھی انکاری اور تمہارا بھی انکاری، وبدا بیننا وبینکم العداوہ والبغضاء، میرے اور تمہارے درمیان کھلی جنگ ہے، کھلی دشمنی ہے۔ معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن اب دیکھیے کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ کا حل نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا ایمان عقیدہ آپ کے ساتھ نہیں ملتا تو کوئی آپ کے ساتھ رشتہ نہیں ہے۔ اور بلکہ تنبیہ فرما دی
وارننگ دے دی، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں اس کے کردار و کریکٹر کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں مت سوال کرنا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. پھر آپ نے سوال کیا ناواقف، ہی اب ادب والا ترجمہ ہے جاہلین، آپ ناواقف لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، مطلب کہ نبوت والا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بارے میں سوال نہ کرنا، نہیں سوال کرنا اس کے بارے میں. اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ دعا بھی اثر کرے گی اور دعا بھی جائز ہے ان لوگوں کے لیے جس کا ایمان عقیدہ بہتر ہے. یہ ضروری ہے. عام طور پر سجادہ نشین حضرات جو بھی آیا انہوں نے کہا جی منگو دعا، اس طرح نہیں. کس لیے مانگ رہا ہے؟ مقدمے کے لیے؟ پتہ نہیں یہی ظالم ہو کچہری کے اندر، اسی نے حق دینے ہوں لوگوں کے. اور یہ جس کے بارے میں مانگ رہے ہو، کیا اس کے اندر رفس تو نہیں ہے؟ کیا وہ رافضی تو نہیں ہے؟ کیا وہ صحابہ کو سب و شتم کرنے والا تو نہیں ہے؟ کیا وہ کفر اور شرک کے اندر لتھڑا ہوا ملوث تو نہیں ہے؟ کیا ایمان حسن فکر اور حسن عقیدہ ہے اس میں؟ تو پھر اس کے لیے دعا مانگے. اور اگر کفر اور شرک کے بدترین جراثیم اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو آپ کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے نبی کو فرما دیا کہ مت سوال کرنا اگر اس کے بارے میں جس میں کفر اور شرک پایا جاتا ہے. پھر تو نے سوال کیا یہ کون ہے؟ 950 سال اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والا پیغمبر ہے. ان تکون من الجاہلین، پھر میں نبوت کی فہرست سے نام کاٹ کے جاہلوں میں شمار کر دوں گا. بہت بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے فوراً اللہ سے پناہ مانگی. انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. انا اسألک ما لیس لی بہ علم، آئندہ میں نہیں سوال کروں گا جس کا مجھے علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اب جو میں نے غلطی کر لی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے بخش دیا رحم کر دیا تو مہربانی، تو نے نہ بخشا تو نے رحم نہ کیا تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے کہ ابھی دنیا تڑپ رہی ہے گرمی میں، پسینے میں غرق ہے، دعا مانگی اللہ تعالیٰ جلدی حساب کتاب شروع کرے. تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، وہ جنت سے نکلنے والی بات. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے وہ کہیں گے میں نے بغیر علم کے بیٹے کے لیے دعا مانگ لی تھی، میں آج ڈرتا ہوں اللہ کے سامنے سے. تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی. اب جب جودی پہاڑ پر وہ کشتی روک گئی، پانی ختم ہو گیا، زمین کو تو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے نگل جا پانی، وہ جو بھرے ہوئے تھے سطح زمین پانی سے بھری ہوئی. آسمان والا جو پانی برستا رہا بادل بارش کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے دریاؤں میں وادیوں میں اس کو بکھیر دیا اس پانی کو. اور اب حکم ہوا کہ اہبط، اتر جائیے، آپ کشتی سے اتریے، بسلام منا، میری سلامتی ہوگی. اب زمین رہنے کے قابل ہو گئی، خشک ہو گئی. اللہ کی سلامتی اور برکتیں ہیں آپ پر بھی اور ان لوگوں پر جو آپ کے ماننے والے تھے ایمان والوں میں سے، وہی آپ کے معلوم ہوا اصل امت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی ہے. اور سلامتی اور برکت بھی انہی کے لیے ہے جن کے اندر ایمان اور عمل ہے. آج دنیا کے اندر زوال، انحطاط اور ہم قعر ذلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بے برکتی اور نحوست کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، اور کافر ظالمانہ پنجے ہمارے اوپر اس نے گاڑے ہوئے ہیں اور حقیر اور ذلیل سمجھ کر ہمیں جوتے مارتے ہیں اور بالکل خفیف سمجھتے ہیں ہمیں. وہ کیوں کہ ہمارے اندر وہ ایمان اور صالح امت نہیں، ہم ان صالح امتوں والا ایمان نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسلام منا و برکات، اللہ کی سلامتی اور برکتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے. اور آگے فرمایا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، نوح علیہ السلام والے اور پھر آگے بھی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے جو آگے بھی ایمان والے ان کے لیے برکتیں. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ لوگ جو کفر کے اندر مبتلا ہیں فرمایا ان کو دنیا میں تو نفع اٹھائیں گے مگر پھر عذاب کے اندر گرفتار ہیں. اب اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضور کی رسالت کو ثابت کیا گیا. تلک من انباء الغیب، فرمایا نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا بیتی. ما کنت تعلم انت ولا قومک، آپ کو کیا پتا نہ آپ کی قوم کو پتا. نوح علیہ السلام کس آپ سے کتنی زمانہ پہلے آئے اور کیسے طوفان آیا اور کیا کیا ہوا، یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، آپ تو تھے نہیں. معلوم ہوا جبریل کے ذریعے آپ کو پتا چلا. تو جبریل اور وہی تو نبی پر آتی ہے،
اس سے ثابت ہوا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صداقت کی علامت کیا؟ پرانے زمانے کی باتیں سچی بتا رہے ہیں اور آپ تھے نہیں، اور وہ سچی باتیں وہی کے ذریعے ہوئیں، وہی اللہ کے رسول پر ہوتی ہے، تو آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب آگے رہی بات قوم نہ مانے تو فرمایا فصبر، صبر کیجیے۔ 950 سال دعوت دی حضرت نوح علیہ السلام نے، تو 80 بندے سارے مسلمان ہوئے، تو آپ کو بھی صبر کرنا پڑے گا نوح علیہ السلام کے واقعے کو مد نظر رکھ کر۔ باقی رہ گیا، دیکھیے نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے اللہ نے ان کو نجات دی، ان العاقبۃ للمتقین۔ آپ پر بھی جو ایمان لائیں گے اور تقوی کی زندگی اختیار کریں گے، اصل انجام، اصل اچھی آخرت انہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی والی زندگی اور حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔